دوستو ہمارے لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جب چھوٹے ہوتے اور بولنے کے قابل ہو جاتے تو ہم انہیں مدرسہ میں بھی اسکول کے ساتھ ساتھ مدرسہ میں بھی ڈالتے ہیں، مطلب وہاں وہ قرآن مجید کا جو علم ہے، جو سبق ہے وہ سیکھتا ہے۔ تو یہ سٹوری ہمارے محلے، اپنے ہی محلے کی ہے۔ ہمارے جو پورے محلے میں جتنے بھی بچے تھے وہ سب جو ہے نا شام کے ٹائم مدرسہ جاتے تھے۔ تو ان کا جو قاری تھا، قاری اس کو مطلب جو بچوں کو سبق پڑھانے والا ہوتا ہے وہ قاری کہتا تھا کہ اس طرح ایک دن مطلب وہ ڈر گیا تھا، پھر وہ اسے بخار ہو گیا، پھر وہ اپنے گاؤں گیا اس طرح، تو پھر یہ بات بہت پھیل گئی محلے میں کہ قاری عثمان جو ہے وہ ڈر گیا ہے رات کے ٹائم۔ تو پھر وہ واپس آئے، پھر اسی طرح کہانی کافی مشہور ہو گئی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح رات کے ٹائم جو ہے نا میں اٹھا، میری آنکھ کھلی، جیسے مجھے لگا نیند میں کہ بچوں کے پڑھانے کا ٹائم ہوا ہے، تو حالانکہ یہ رات کا ٹائم تھا، میں خواب دیکھ رہا تھا کہ بچے آئے ہوئے ہیں اور وہ مجھے جگا رہے کہ اٹھو ہمیں مطلب سبق پڑھنی ہے اس طرح، تو میں اٹھا۔ تو جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو جو بچوں والا کمرہ تھا جہاں میں بچوں کو پڑھاتا تھا، وہاں سے پڑھنے کی واقعی آوازیں آ رہی تھی۔ میں تھوڑا حیران ہوا اور اس کمرے کی طرف گیا۔ میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ صحن میں کوئی ایک نوجوان لڑکا نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے سوچا چلو ابھی میں گھڑی کی طرف دیکھنے والا تھا کہ چلو ہوگا کوئی، یار مسجد ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے اللہ کو یاد کرنے۔ تو میں نے اس کی طرف دیکھا، گھڑی کی طرف، تو یہ 3 بج رہے تھے۔ میں حیران تھا کہ چلو یہ شاید مسافر ہے، کوئی رستے میں مسجد ملی تو یہاں آ کے نماز پڑھنے کے بعد شاید اور صبح ہونے کا انتظار کرنے کے لیے یہاں آیا ہوگا تو نماز پڑھ رہا ہے۔ اب میں کمرے کی طرف گیا کہ یہ بچے ان کے ساتھ شاید آئے ہیں یا اس طرح، میرے ذہن میں کافی وہ وسوسے آ رہے تھے۔ تو میں نے جیسی دروازہ کھولا، اب تیز تیز آ رہا ہے نا کہ اس طرح قاعدہ جو بچے پڑھتے ہیں کہ الف با تا سا، یہ آوازیں آ رہی ہے، میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے۔ اس میں ایک سریلی آواز بھی بیچ بیچ میں آتی تھی، جیسے کسی چھوٹی سی بچی کی آواز تھی، لیکن خیر لڑکوں اور لڑکیوں کی بچپن میں آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو خیر میں نے جیسی دروازہ کھولا، اور میرا دروازہ کھولنا تھا کہ آواز سب کچھ ختم، یعنی کوئی آواز نہیں تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ تو میں تھوڑا گھبرا گیا کہ یہ آواز یہ مسجد میں تھی یا یہاں کسی نزدیکی گھر سے آ رہی تھی۔ پھر میں نے پیچھے دیکھا اس نوجوان کی طرف جو کہ تھا ہی نہیں وہاں۔ میں بھاگ کے گیٹ پہ آیا، کیونکہ وہ جہاں نماز پڑھا تھا، گیٹ جو مسجد کا گیٹ تھا، مین گیٹ، وہ کافی نزدیک تھا اسے۔ تو میں نے سوچا کہ چلو جب تک میں کمرے میں آ رہا تھا یہ نکلا ہوگا۔ میں نے گلی میں دیکھا رائٹ اور لیفٹ طرف، لیکن کوئی نہیں تھا، اندھیرا تھا۔ پھر میں واپس آئے، میں نے گیٹ لاک کیا، میں کافی ڈر گیا۔ ویسے عموماً ہم مسجد کا جو گیٹ ہوتا ہے وہ لاک نہیں کرتے، لیکن میں نے لاک کیا اور میں اپنے اس کمرے میں واپس گیا اور پھر آیت الکرسی پڑھی اور سونے لگا۔ اب جب میں سونے لگا ہوں تو پھر سے وہی آوازیں آ رہی ہے اور بچے سبق پڑھ رہے، اور میں کشمکش میں ہوں کہ یہاں سے جاؤں یا یہاں بیٹھوں۔ اب لوگ کہیں گے کہ قاری عثمان ڈر گیا، اور ڈر کے مارے میں جاؤں گا کہاں، یہاں سے کوئی سیف جگہ ہے ہی نہیں، میں کس جگہ پہ مطلب جاؤں گا، بھاگتے بھاگتے کس گلی میں جاؤں گا، میرا تو گھر بھی یہاں نہیں ہے، میں تو مسجد میں ہی رہتا ہوں۔ تو یہ اس طرح اس نے کچھ وہ کیا کہ میں بس یہاں سن رہا تھا ان کی آوازیں، اور سونے تو خیر نیند تو میری ختم ہو گئی تھی۔ پھر شکر ہے کہ 4 بج گئی اس اثنا میں، اور 4:30 تک جو مولوی صاحب تھا وہ آ گیا، اس نے دروازے پہ نوک کی۔ تو مجھے اس کے ٹائم کا تو پتہ تھا، لیکن میں نے جلدی دروازہ کھولا تو اس نے کہا کہ آج آپ نے گیٹ کیوں بند کیا ہے؟ تو میں نے کہا بس کچھ نہیں۔ وہ جا کے اس نے اذان دی، اور یوں پھر میں نے اس کو بتایا کہ اسی طرح میں رات کو ڈر گیا ہوں، یہ اس طرح کے کچھ معاملات ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ چلو خیر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور جو سبق پڑھ رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمس تھے، تو چلو شکر ہے کہ تمہیں نقصان نہیں پہنچایا۔ بس پھر اس دن کے بعد وہ اتنا ڈرا تھا کہ وہ گاؤں چلا گیا، اور گاؤں سے آتی اس نے اپنے لیے بندوبست کیا کہ اب وہ مطلب وہ مسجد میں اکیلا نہیں رہے گا، بلکہ کوئی نہ کوئی دوسرا بھی، کوئی قاری مولوی، اس طرح 2-3 لوگ تھے پھر وہاں جو رہنے لگے۔
تو اسی طرح ان کی ڈر بھی ختم ہو گئی اور ان کی جو علم تھی اس میں بھی کوئی رکاوٹ جو ہے پیدا نہیں ہوئی. تو بس یہ سٹوری تھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. اگر پسند آئے ہو تو پلیز اس کو شیئر کیجیے. تھینک یو سو مچ.